بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلے موضوع کو سنا، وہ تھا ملائکہ یعنی فرشتوں کے بارے میں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل کچھ سوال جواب پیش کیے جائیں گے۔ آپ ان کو یاد رکھیں، ان پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کو سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح عقائد یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں کو کس لیے نازل فرمایا؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرماتا ایسے ہی ہدایت عطا فرما دیتا۔ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو کس لیے نازل فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے اپنے بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے قرآن پاک اور دوسری کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ بندے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو مانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ تینوں کتابیں تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تیسرا سوال ہے قرآن مجید کا اللہ تعالی کی کتاب ہونا کیسے معلوم ہوا؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے؟ اس کے لیے کوئی دلیل دو۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جواب، عرب کے لوگ جو قرآن کے مخالف تھے انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، تو ان سے کہا گیا کہ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو اس کی مثل 10 صورتیں بنا لو۔ وہ لوگ نہیں بنا سکے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اچھا ایک ہی صورت بنا کر دکھاؤ، تو ایک بھی نہیں بنا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن مجید کی مثل ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اور جنات مل کر کوشش کریں تب بھی قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ مخالفین نے بڑی کوشش کی مگر عربی زبان کے ماہر ہونے کے باوجود ایک صورت بھی نہیں بنا سکے، اور تقریباً 1400 سال میں قرآن مجید کے بہت دشمن عربی زبان کے ماہر ہوئے لیکن کوئی بھی آج تک ایک صورت نہیں بنا سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالی کی لا ریب کتاب ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے پورا قرآن کریم ایک دفعہ اکٹھا ہی نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا کر کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نازل نہیں ہوا بلکہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق نازل ہوا۔ تقریباً 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید اس طرح نازل ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر آتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو یاد کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سناتے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو زبانی یاد کر لیتے اور چمڑا
हड्डी या कागज पर लिख कर इसको महफूज फरमा लेते। फिर सवाल होता है कि कुरान मजीद सबसे पहले किस जगह पर नाजिल हुआ? तो इसका जवाब है मक्का मुअज़्ज़मा में एक पहाड़ है जिसका नाम है हिरा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ के एक गार में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते थे। कुरान मजीद सबसे पहले इसी गार हिरा में नाजिल हुआ। यहाँ पर एक आपको इजाफी मालूमात भी देता चलूँ। मैं पढ़ा रहा था नुज़हतुल क़ारी शरह बुखारी, इसकी शरह, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो है वो नाजिल हो रही है, वो भी गार हिरा में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले गार हिरा में इबादत करते थे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो इबादत कौन सी करते थे? तो इसका जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार हिरा में जो इबादत करते थे वो वही इबादत करते थे जो पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरीका पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। और फिर सवाल पैदा होता है कि सबसे पहले कौन सी आयात नाजिल हुई? तो इसका जवाब है सबसे पहले सूरत इक़रा के शुरू की 5 आयात नाजिल हुई, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये जो है नाजिल हुई। फिर सवाल होता है कि सबसे आखिर में कौन सी आयत नाजिल हुई? तो इसका जवाब है सबसे आखिर में तीसरे पारे की आयत करीमा वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, ये नाजिल हुई। तफसीर कबीर जिल्द 2 सफ़हा नंबर 380। फिर सवाल होता है क्या कुरान मजीद की हर सूरत और हर आयत पर ईमान लाना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है जी हाँ, कुरान मजीद की हर सूरत और हर आयत पर ईमान लाना ज़रूरी है। फिर सवाल होता है अगर कोई शख्स कहे कि कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, अब वैसा नहीं है बल्कि घटा दिया गया है या बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? तो उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं ऐसा शख्स काफिर और मुर्तद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये किताबों के बारे में सही सही अकायद याद रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।